نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے یا تو رکوع کی حالت میں ہوں گے یا سجدے کی حالت میں ہوں گے، یعنی کہ اکثر اوقات نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ لوگوں سے داد لینے کے لیے، خراج تحسین وصول کرنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے؟ فرمایا نہیں، ان نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب کی رضا مل جائے، اس سے بڑا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے عظیم صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے اور ان کے اچھے اچھے اوصاف بیان کیے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بڑے عظیم لوگ تھے. اور وہ عظیم کیوں نہ ہوں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کو اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں دیکھنے کا عظیم شرف حاصل کیا. انہوں نے نبی علیہ السلام کی امامت میں نمازیں پڑھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی قیادت و سیادت میں جہاد کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اتباع میں حج کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر عمرے کیے، جگہ بے جگہ آپ سے تربیت پائی، اسی لیے وہ میرے بھائیوں عظیم کہلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں پہ ارشاد ہوتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہل ایمان لے کر آئے مہاجرین و انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے مہاجرین و انصار کے طریقے کے اوپر چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اتباع کی، مہاجرین و انصار کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر لی ہیں، ان جنتوں میں، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہوئے کہیں پہ یہ کہہ رہے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. کہ صحابہ اکرام دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، مکہ فتح ہونے سے پہلے
اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ چونکہ یہ دور مسلمانوں کی مشکلات کا دور ہے، اس دور میں مسلمان مالی لحاظ سے بھی بہت کمزور تھے، تعداد کے لحاظ سے بھی بہت کمزور تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، ان کا مقام و مرتبہ ان صحابہ اکرام سے کہیں بلند ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے خبردار کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، اگرچہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن اللہ نے ان سے بھی ان سے بھی دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا مقام ہے، یہ ان کی اہمیت ہے۔ یہ صحابہ اکرام اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو، میرے جانساروں کو برا بلا مت کہو، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، ان کے اوپر تنقید نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کی گستاخی نہ کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ ان لوگوں کی شان اتنی بلند ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے، ان کا کردار اتنا عظیم ہے کہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان میں سے اگر کسی نے اللہ کی راہ میں آدھا کلو یا 1 پاؤ کھجوریں دی ہیں، گندم دی ہے، جو دیے ہیں، اور تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر جو 7 کلومیٹر طویل ہے، جس کے وزن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، فرمایا اس احد پہاڑ کے برابر اگر تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں گولڈ دے، سونا دے، اللہ کے ہاں میرے صحابی کا صدقہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام کے مقام کا اندازہ کریں، بہت بڑی بات ہے جو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیا جائے تو کتنا بنے گا؟ جی میرے بھائیو، کتنے کلو بنے گا؟ 5-10 کلو تو بن جائے گا۔ میرے بھائیو، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور صحابی نے اللہ کی راہ میں 1 پاؤں کھجوریں دی ہیں، ہم احد پہاڑ کے برابر سونے دے دیں، جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، جتنی بھی تہجد ادا کر لیں، جتنا بھی جہاد کر لیں، جتنا بھی خرچ کر لیں، ہم ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیو، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ فرمایا اس کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے جو ان کے بعد میں آئیں گے، اور وہ کون ہیں؟ تابعین۔ فرمایا ان کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے جو ان کے بعد میں آئیں گے، اور وہ کون ہیں؟ تبع تابعین۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ اکرام کے مقام کے تعلق سے چند آیتیں اور چند حدیثیں تھیں، ان کے فضائل کے اوپر، ان کی شان کے اوپر، ان کے مقام و مرتبہ کے اوپر اگر ہم گفتگو کرتے رہیں، گفتگو ختم ہو جائے گی، ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، لیکن میرا آج کا موضوع سارے صحابہ اکرام نہیں ہے، میری آج کی گفتگو کا موضوع ایک صحابی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جناب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ میں جناب معاویہ کے تعلق سے گفتگو کیوں کر رہا ہوں، جناب ابو بکر کے تعلق سے گفتگو کیوں نہیں کر رہا، عمر فاروق کے فضائل کیوں نہیں بیان کر رہا، جناب عثمان کی شان آپ کے سامنے کیوں نہیں رکھ رہا، جناب علی کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا، جناب معاویہ کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اسباب جاننے کی ضرورت ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ میرے بھائیو، جب میں جناب معاویہ کے فضائل کا ذکر کروں گا، ان کی شان بیان کروں گا، تو اس میں تمام صحابہ اکرام کا دفاع ہے۔
کتنے صحابہ کرام کا دفاع ہے؟ تمام صحابہ کرام کا. کیونکہ جناب معاویہ کے تعلق سے لوگ غلطی کرتے ہیں، جناب معاویہ کے تعلق سے لوگ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، جناب معاویہ کو لوگ تنقید کا، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. جو جناب معاویہ کی عزت کرنے والا ہوگا، ان کا احترام کرنے والا ہوگا، ان کی شان کو جاننے والا ہوگا، ان کے فضائل کو پہچاننے والا ہوگا، وہ کبھی بھی جناب عثمان کی توہین نہیں کرے گا، جناب عمر کی توہین نہیں کرے گا، جناب ابو بکر کی توہین نہیں کرے گا. اور جو جناب معاویہ کی توہین کرے گا اس سے خطرہ ہے کہ دیگر صحابہ کرام کی بھی توہین کرے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جناب امام ابو توبہ الحلبی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان معاویہ ابن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن کشف الستر اجترأ على ما وراءه. ابو توبہ الحلبی کہہ رہے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان صحابہ اکرام کے سامنے آڑ ہیں، صحابہ اکرام کے سامنے پردہ ہے. جو جناب معاویہ کی توہین کرے گا اس سے خطرہ ہے کہ دیگر صحابہ اکرام کی بھی توہین کرے گا. کیونکہ جناب معاویہ کی توہین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دل سے صحابہ اکرام کی ہیبت اٹھ گئی ہے، اور جو جناب معاویہ کی عزت کرے گا وہ دیگر صحابہ اکرام کی بھی عزت کرنے والا ہوگا. میرے بھائیو، جناب امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے معاویۃ عندنا محنۃ فمن نظر الیہ شذرا اتہمناہ علی القوم. کہ جو جناب معاویہ کو بری نگاہوں سے دیکھے گا، نفرت بری نگاہوں سے دیکھے گا، ان سے بغض و عداوت رکھے گا، ہمارے نزدیک اس کا عقیدہ صحابہ اکرام کے تعلق سے مشکوک ہو گیا. معاویہ ہمارے ہاں آزمائش ہیں، ان کے ذریعے ہم کسی آدمی کا عقیدہ معلوم کرتے ہیں. جو جناب معاویہ کے اوپر اعتراض کرے گا، ان کے اوپر تنقید کرے گا، ان کی توہین کرے گا، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائیو، جناب معاویہ کے تعلق سے گفتگو کرنے کا پہلا مقصد کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کا دفاع. دوسرا مقصد قرآن و حدیث کا دفاع. جب جناب معاویہ کا دفاع کرتے ہیں تو یہ صرف جناب معاویہ کا دفاع نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا دفاع ہے. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جناب امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں اذا رأیت الرجل یتنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق. جب کسی کو دیکھو کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اس کی گستاخی کر رہا ہے، یقین کر لو کہ یہ آدمی ملحد ہے، زندیق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک صحابی کو پر اعتراض کرنے سے انسان کا اسلام اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. جی ہاں، اس کا سبب بھی بیان کیا ہے امام ابو زرع نے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَهُمْ بِالْجَرْحِ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ. امام ابو زرع چھوٹے امام نہیں ہیں، بہت بڑے امام ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا سخت فتویٰ کیوں لگایا ہے، میں نے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرنے والے کو ملحد کیوں قرار دیا ہے، زندیق کا فتویٰ کیوں لگایا ہے، دائرہ اسلام سے اسے خارج کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام برحق ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں شک و شبہ ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام برحق ہیں،
قرآن برحق ہے، اور قرآن ہم تک پہنچا کن کے ذریعے؟ صحابہ کرام کے ذریعے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین ہم تک پہنچے کن کے ذریعے؟ صحابہ کرام کے ذریعے۔ فرمایا اور صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنے والے ان کو داغدار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، لوگوں کا اعتبار جاتا رہے۔ جب ان کے اوپر اعتبار نہیں رہے گا تو قرآن کے اوپر بھی اعتبار نہیں رہے گا، احادیث کے اوپر بھی اعتبار نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن ان کے ذریعے پہنچا، احادیث ان کے ذریعے پہنچی۔ جب یہ داغدار ہیں، جب یہ مشکوک ہیں، تو پھر قرآن بھی مشکوک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی مشکوک ہیں۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا، ان کی توہین کرنا چھوٹا جرم نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ اس کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے دور کیا جائے۔ امام ابو ذر راضی کہتے ہیں تنقید صحابہ اکرام کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، ان ملحدوں، ان زندیقوں کے اوپر تنقید کرنی چاہیے جو صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جناب معاویہ کی شان بیان کرنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا دفاع۔ میرے بھائیو، اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا تیسرا مقصد کئی ایسی بدعتوں کو ختم کرنا ہے جو جناب معاویہ کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بدعت لے لیں، 22 رجب کے کنڈے۔ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب۔ 22 رجب کو صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کنڈے بھرتے ہیں، حلووں سے، کھیروں سے تقسیم کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق کے نام پہ تقسیم کر رہے ہیں، ان کی نظر دے رہے ہیں، ان کی نیاز دے رہے ہیں، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، 22 رجب کی تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ 22 رجب وہ تاریخ ہے جس دن جناب معاویہ فوت ہوئے تھے۔ تو اس طریق کو کھیریں تقسیم کی جاتی ہیں، حلوے تقسیم کیے جاتے ہیں، تاکہ جناب معاویہ کی وفات پہ خوشیاں منائی جائیں، اور اس خوشی میں بھولے بھالے سنیوں کو بھی حصہ دار بنایا جاتا ہے، انہیں بھی آمادہ کیا جاتا ہے کہ تم بھی اس بدعت میں حصہ لو۔ میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ یہ کون ہے؟ ان کا نسب کیا ہے؟ یہ کب مسلمان ہوئے ہیں؟ ان کے فضائل کیا ہیں؟ ان کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں؟ جناب معاویہ، ان کے والد کا نام ابو سفیان ہے۔ والد کا نام کیا میرے بھائیوں؟ ابو سفیان عام آدمی نہیں ہے۔ جب کافر تھے تو کافروں کے سردار تھے۔ احد کی لڑائی میں کافروں کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان کر رہے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو کفر میں، جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں، جب وہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام میں بھی وہی بہتر ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کو سمجھ جائیں۔ تو ابو سفیان عام آدمی نہیں ہے، اسی لیے جب مکہ فتح ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم اس کو پناہ دے دیں گے، اس کی جان بخش دیں گے، اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میرے بھائیوں، معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور ان کے دادا کا نام ہے حرب، اور ان کے پردادا کا نام ہے امیہ۔ پردادا کا نام کیا ہے؟ اسی وجہ سے جناب معاویہ کے خاندان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی امیہ، اموی خاندان۔ اور امیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد شمس۔
اور عبد شمس کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ یہاں تک میں نسب نامہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عبد مناف پہ پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب معاویہ کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے۔ کہاں پہنچ کر؟ عبد مناف تک۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو ابو داؤد میں آئی ہے، ترمذی میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، آپ کہتے ہیں یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار، کہ عبد مناف کے بیٹو، اس میں نبی علیہ السلام کا خاندان بھی آ گیا، جناب معاویہ کا خاندان بھی آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں عبد مناف کے بیٹو، کسی کو بھی بیت اللہ کا طواف کرنے سے نہ روکنا، طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ادا کرنے سے نہ روکنا، دن ہو یا رات ہو، دن اور رات کا کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی وقت ہو، طواف ہر وقت کر سکتے ہیں، طواف کی 2 رکعتیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ اس میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سال فوت ہوئے ہیں؟ جی 1 سال پہلے اسی موضوع پہ درس دیا تھا، 11 میرے بھائی 11۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ جناب معاویہ مسلمان ہوئے ہیں سن 7 ہجری میں، جن دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تھے انہی دنوں مسلمان ہوئے۔ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ جناب معاویہ اس سال فتح ہوئے جس سال مکہ فتح ہوا، اس سال مسلمان ہوئے جس سال مکہ فتح ہوا، اور یہ کون سا سال ہے؟ سن 8 ہجری۔ برل سن 8 ہجری تک وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جناب معاویہ، ان کے بہت سے فضائل احادیث سے ثابت ہیں۔ وہ سارے فضائل جو قرآن میں صحابہ کرام کے بیان ہوئے ہیں وہ جناب معاویہ کے لیے بھی ہیں، وہ سارے فضائل جو احادیث میں صحابہ کرام کے لیے بیان ہوئے ہیں وہ جناب معاویہ کے لیے بھی ہیں، لیکن جناب معاویہ کے الگ سے فضائل بھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ امام ترمذی رحمہ اللہ جناب عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاویہ کے بارے میں، اللہم اجعلہ ہادیہ و مہدیہ واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو رہبر و رہنما بنا دے۔ کیا بنا دے؟ رہبر و رہنما بنا دے، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے۔ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ جناب معاویہ کے لیے۔ تنقید کرنے والے دھیان سے سن لیں، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ معاویہ کو رہبر و رہنما بنا دے، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دے، وحدی بھی، یا اللہ معاویہ کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت دینا۔ ایک ہی حدیث میں 3 فضائل آ گئے۔ اسی لیے جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے کسی علاقے کی گورنری سے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، ہٹایا، اور ان کی جگہ پہ جناب معاویہ کو گورنر مقرر کیا، لوگوں نے اعتراض کیے کہ عمیر بن سعد جیسے آدمی کو ہٹا کے عمر فاروق نے معاویہ کو گورنر بنا دیا ہے۔ تو خود جناب عمیر بن سعد نے کہا تھا، جن کو گورنری سے ہٹایا گیا تھا، جن کی جگہ امیر معاویہ نے لی تھی، انہوں نے کہا تھا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا جب بھی ذکر کرو اچھے انداز میں کرو، خیر کے ساتھ کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا اللہم اہدی بہ، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر فضیلت بخاری شریف میں آتی ہے۔ جناب امام بخاری رحمہ اللہ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں،
وہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں کہ نبی علیہ السلام قبا جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ قبا. راستے میں جناب ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھہرے. انہوں نے کھانا پیش کیا. کھانا کھانے کے بعد ام حرام آپ کے بال دیکھنے لگی. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا جس کا جواب آپ نے دینا ہے. ام حرام نبی علیہ السلام کے بال دیکھ رہی ہیں. کیوں؟ کیا لگتی ہیں آپ کی؟ جی میرے بھائیوں بتائیے نا, کوئی بھائی تو بتائیے کیا لگتی ہیں آپ کی؟ رضائی خالہ لگتی ہیں. کیا لگتی ہیں؟ رضائی خالہ, دودھ کی خالہ. یعنی کہ ام حرام کی بہن کا آپ نے دودھ پیا ہوا تھا, وہ بہن ماں لگی اور ام حرام خالہ لگی, دودھ کی خالہ. تو ام حرام آپ کے بال دیکھ رہی ہیں. اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی, بیدار ہوئے, مسکرا رہے ہیں. جناب ام حرام نے کہا ما اضحکک یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ مسکرا رہے ہیں, کیا بات ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اناس من امتی عرضوا علی یرکبون هذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ. میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے, خواب میں مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے, میری امت کے لوگ ہیں, میرے ماننے والے ہیں. وہ سمندر میں کشتی کے اوپر اس شان سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. فرمایا دوسری روایت میں, وہ بھی بخاری شریف کی ہے, فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا واول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم. فرمایا یہ پہلا لشکر ہے میری امت کا جو سمندری جہاد کرے گا, جو بحری جہاد کرے گا. اور فرمایا قد اوجبوا, میرے رب نے ان کے لیے جنت واجب قرار دے دی ہے. تنقید کرنے والے سنیں دھیان سے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا, جو سمندری جہاد کرے گا, اللہ نے ان کے لیے جنت واجب قرار دے دی ہے. مزید فرمایا اور میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے دار الحکومت کے اوپر حملہ آور ہوگا, حملہ کرے گا, اللہ نے ان کو بخش دیا ہے. میرے بھائیوں اب جناب انس ابن مالک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے عظیم لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا تھا, جن کے بارے میں آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری خالہ ام حرام نے پہلا سمندری جہاد کیا تھا, اپنے خاوند عبادہ ابن سامت کے ساتھ نکلی تھی, اور اس لشکر کی قیادت کرنے والے معاویہ ابن ابی سفیان تھے جو شام کے گورنر تھے. جناب عثمان کا زمانہ تھا, سن 27 ہجری, اور یہ جہاد جناب معاویہ کی قیادت میں ہوا. سب سے پہلا سمندری جہاد کرنے کا اعزاز جناب معاویہ نے حاصل کیا. جناب معاویہ کے اوپر تنقید کرنے والوں یاد رکھو, منافق ہر کام کر سکتا ہے, جہاد نہیں کر سکتا. منافق ہر کام کر سکتا ہے, جہاد نہیں کر سکتا, کیونکہ جہاد میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ تو منافق بنتا ہی اسی لیے ہے تاکہ جان بچ جائے, تو وہ جہاد میں کیسے جائے گا, وہ لڑنے کے لیے کیسے جائے گا. یہ جناب معاویہ سمندری جہاد کر رہے ہیں اور اس جہاد میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں. اسی لیے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے امام محلب ابن احمد الاندلسی کہتے ہیں وفیہ منقبۃ لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لأنہ اول من غزا البحر. اس حدیث میں جناب معاویہ کی شان بیان ہو رہی ہے, ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا تھا.
اور میرے بھائیوں، اس حدیث کے دو حصے تھے. ایک یہ کہ جو سب سے پہلے سمندری جہاد کریں گے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا جو سب سے پہلے کیسر روم کے دار الحکومت کے اوپر حملہ کریں گے وہ بھی بخشے ہوئے ہیں. اور میرے بھائیوں، کیسر روم کے دار الحکومت کے اوپر کئی حملے ہوئے. جتنے بھی حملے ہوئے جناب معاویہ کے زمانے میں ہوئے، جناب معاویہ کی اجازت سے ہوئے، اور ان میں سے کئی ایک میں جناب معاویہ کے بیٹے یزید نے حصہ لیا ہے. میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان آپ سن رہے ہیں. ان کی شان میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ اللہ کا کلام جب نازل ہوتا تھا یہ تحریر کرتے تھے. یہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے، یہ ان کی امانت داری کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہونے والی وحی کئی بار کس سے لکھواتے؟ جناب امیر معاویہ سے لکھواتے. میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا، امام خلال اپنی کتاب السنہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امیر معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، تو انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا ایسے آدمیوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، ان سے دور رہا جائے. معاویہ کے مسلمانوں کے ماموں ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی بہن ام حبیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم ہے، وہ ام المؤمنین ہیں. معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں. میرے بھائیوں، یہ عام خاندان نہیں ہے. اس خاندان کے ابو سفیان، انہوں نے جہاد کیا، مسلمان ہونے کے بعد مسلسل جہاد کرتے رہے. امیر معاویہ کے بڑے بھائی، ان کا نام بھی یزید تھا، بیٹے کے نام بھی یزید، بھائی کا نام بھی یزید تھا، وہ بھی جہاد کرتے رہے. معاویہ بھی جہاد کرتے رہے. شام، افریقہ، سندھ، یہ علاقے گواہ ہیں کہ جناب امیر معاویہ کے خاندان نے جہاد میں کتنا حصہ لیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر معاویہ سے افضل ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اگرچہ تابعی ہیں لیکن ان کو بدنام نہیں کیا گیا. ان کی شہرت بہت اچھی ہے، ان کا انصاف پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا علم، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے جناب امیر معاویہ کو کچھ لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی. اس لیے کئی لوگ ایسے سوال کیا کرتے تھے جو سوال ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جناب امام عبداللہ ابن مبارک سے سوال ہوا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، دیگر ائمہ کرام نے بھی نقل کیا ہے. ان سے سوال ہوا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و رفاقت میں رہتے ہوئے معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو غبار داخل ہوا، جو مٹی داخل ہوئی، ناک کی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے. میرے بھائیوں، معاویہ کی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جناب معاویہ چونکہ صحابی ہیں اس لیے ان کے ناک کے نتنوں کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے. عبداللہ ابن مبارک مزید فرماتے ہیں کہ میں معاویہ کی شان میں کیا کہوں. معاویہ وہ شخص ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہے. نماز میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ،
کہ اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کرے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ معاویہ پیچھے سے کہتے تھے ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیری حمد و ثنا میں بیان کرتا ہوں۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں امام معافی ابن عمران سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ کون افضل ہے، عمر بن عبدالعزیز یا امیر معاویہ؟ تو کہنے لگے ایک تابعی کا ایک صحابی سے مقابلہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر کہا یاد رکھو معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، معاویہ نبی علیہ السلام کے سارے ہیں، معاویہ نبی علیہ السلام کے کاتب ہیں، معاویہ وحی کے معاملے میں اللہ کی طرف سے جب وحی نازل ہوتی تھی نبی علیہ السلام انہیں امین جانتے تھے۔ ان کا عمر بن عبدالعزیز سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے فضائل اپنی جگہ پہ، جناب معاویہ کی ساری شان اپنی جگہ پہ، لیکن جناب معاویہ کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے بد نصیب لوگ رہے ہیں جو جناب امیر معاویہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں، اور اس میں بنیادی کردار ان رافضیوں کا ہے جو صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں، جو ان کو مرتد مانتے ہیں، جو معاویہ کو کیا ابو بکر کو نہیں مانتے، جو معاویہ کو کیا جناب عائشہ کو نہیں مانتے، جو معاویہ کو کیا جناب عمر کو نہیں مانتے، جو معاویہ کو کیا جناب عثمان کو نہیں مانتے۔ ان ظالموں کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے جناب امیر معاویہ کو برے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو حدیث کہنے والے، اپنے آپ کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا ماننے والے کئی لوگ اس سازش کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ ان کے بارے میں عجیب و غریب اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو معاویہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کلمہ پڑھا ہوگا اوپر اوپر سے، کلمہ پڑھا ہوگا لیکن اوپر اوپر سے۔ میرے بھائیوں، جناب معاویہ کا اسلام، ان کا مسلمان ہونا احادیث سے بار بار معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں جناب فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ مجھے میرے خامد نے طلاق دے دی۔ کس کو؟ فاطمہ بنت قیس کو۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ جب تمہاری عدت ختم ہو جائے مجھے آگاہ کرنا۔ میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے اور 2 آدمی مجھے نکاح کا پیغام بھیج بھی چکے ہیں۔ کون کون؟ فرمایا ایک ابو جہم اور ایک معاویہ۔ نبی علیہ السلام چونکہ امت کے لیے بڑے ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اس لیے آپ ہر ایک کے خیر خواہ تھے، ہر ایک کو بہتر مشورہ دیا کرتے تھے۔ عام طور پہ کسی کی برائی بیان کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب کسی نے کہیں شادی کرنی ہو، کسی نے کہیں کاروبار کرنا ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ہو اور وہ آپ سے مشورہ کرے کسی اور کے بارے میں، تو پھر وہاں پہ صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو جہم نے تمہیں پیغام بھیجا ہے، لیکن ابو جہم عورتوں کو بہت مارتا ہے، بڑی پٹائی کرتا ہے، یعنی کہ اس سے شادی نہ کرو۔ اور جہاں تک معاملہ ہے معاویہ کا، سعلوک لا مال لہ، فقیر ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارا خرچہ برداشت کر سکے۔
کیا کہا جا رہا ہے؟ جناب معاویہ فقیر ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارا نان و نفقہ برداشت کر سکیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب معاویہ کے بارے میں یہ تو وعدے کر رہے ہیں کہ مالی لحاظ سے شادی کے قابل نہیں ہیں، اور اگر وہ منافق ہوتے، دینی لحاظ سے داغدار ہوتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ سے کہتے معاویہ کے قریب نہ جانا، یہ منافق ہے، اس کے دین میں شک و شبہ ہے، یہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مالی حالت تو بیان کی ہے، جناب معاویہ کے دین کے اوپر اعتراض کی انگلی نہیں اٹھائی۔ اس سے پتہ چلا کہ جناب معاویہ کے دین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ شک و شبہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب معاویہ کے دین کے اوپر شک و شبہ ہوتا تو کیا وحی لکھنے کے لیے انہیں منتخب کرتے؟ وحی لکھنے کے معاملے میں انہیں امین جانتے، ان کے اوپر اعتماد کرتے؟ اور جناب معاویہ کے صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی تیسری دلیل امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین تقتلهم اول الطائفتین بالحق۔ فرمایا وقت آئے گا مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جن دنوں دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، اختلاف و افتراق کا شکار ہوں گے، ایک گروپ اور نکلے گا جو خارجی ہوں گے، اور ان خارجیوں سے لڑنے والا ان دو مسلمان گروہوں میں سے وہ گروپ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں حق کے اوپر ہوں گے، لیکن ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جب خارجی نکلیں گے، جب خارجی سر اٹھائیں گے تو ان سے وہ گروپ لڑے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سن 38 ہجری میں خارجیوں سے نہروان کی لڑائی لڑی جناب علی نے اور ان کے گروپ نے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جناب علی اور ان کا گروپ حق کے زیادہ قریب تھے، لیکن جناب معاویہ بھی حق کے اوپر تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ان سے وہ لڑیں گے جو حق کے اوپر ہوں گے، آپ نے کہا ان سے وہ لڑیں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے، یعنی کہ یہ بھی حق کے اوپر، یہ بھی حق کے اوپر، یہ گروپ جو ہے حق کے زیادہ قریب ہوگا، یہ خارجیوں سے لڑے گا۔ اس میں جناب معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کی گواہی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہوں گے۔